جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ کل پرسوں ایک ساتھی بیٹھ کر امریکہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں نے کہا یار چلو ساری باتیں چھوڑو ان کی جتنے بھی ہیں، ارے 50 ملک ایک ہوئے ہوئے ہیں یار، کچھ تو سوچو یار، 50 ملک ایک ہو گئے ہیں۔ ہاں، ہندوستان میں 196 بولیاں ہیں۔ کتنی بولیاں ہیں جی؟ 196 بولیاں ہندوستان میں۔ ہاں، ایک ہوئے، ارے کیوں توڑا ہندوستان؟ ارے بھائی کیوں مانگا پاکستان یار؟ کیا ضرور، کیوں اللہ سے 10,000 سال پرانا ہندوستان توڑوایا بھائی؟ یہ تو بتاؤ یار خدا کے بندو، کچھ تو ذرا ہم ایک دوسرے سے بات کریں، کیوں کروا دیا بھائی؟ کیوں اللہ کے پیچھے پڑ گئے؟ یا اللہ ایسا ملک دے جہاں تیرے حبیب کی زندگی کو زندہ کریں ہم، ایسا ملک دے یا اللہ جہاں اخلاق والے مسلمان ہوں، اے اللہ ایسا ملک دے جہاں پر اچھے معاملات والے تاجر ہوں، یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر رحیم کریم حکمران ہوں، یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر دل میں امت کا درد رکھنے والی عوام ہو، امت کا درد، صرف پاکستان کا درد نہیں، امت کا درد۔ آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا قصور جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا۔ اسلام کے نام پر بننے کا کیا مطلب ہے بھئی؟ صحابہ جس نہج کو چھوڑ گئے اسی پر چلائیں گے ہم؟ ہاں، صحابہ اپنی زندگی کے بگاڑ میں، دوسرے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا ان کو۔ صحابہ کو اپنی زندگی کے بگاڑ میں، سامنے والے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا۔ یار ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں لوگوں سے حق مانگنے والے بن گئے؟ ہم کب حق مانگنے والے تھے؟ قرآن میں ایک جگہ تو مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، قرآن میں تو حق دینا، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کے لیے چھوڑ دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، دن و رات تو یہی ہے اس قرآن کے اندر۔ ہاں، کیونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ نے تم لوگوں کے اوپر، میرے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ہمیں لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالنا چھیننا سکھاتے ہیں۔ اس بچے کے منہ سے نوالا نکالو، اپنے بچے کے منہ میں ڈالو۔ آج ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا، سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، میں خوش ہوں اس بات سے۔ تو کیا ہے؟ اب ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو۔ ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے، ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا، غور سے سنو۔ آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے۔ اچھا، اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ان سے؟ مٹاؤ اس کو۔ مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے، میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو۔ تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر، جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاں، جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات؟ یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ کیا بات؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا ہو. تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، آل اولاد بھی آپ کی. یہ مزاج ہے صحابہ کا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے. مٹایا نا انہوں نے. حضرت علی نے تو انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ یہاں لکھا ہے. اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں. تو صحابہ کا غصے کے مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کیا کہا، اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. او بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے. اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ اب ہم تمہارے اوپر نہ آئیں. ہاں تم تین دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر. انہوں نے کہا جی 10 سال. اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا، لکھ دو. اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ. اگلے سال آنا 3 دن میں ان اینڈ آؤٹ ودن 3 days. آپ نے کہا مان لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. شاباش. اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. ہاں معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں، معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا. اللہ خوش ہیں، معاہدے نہیں بھی کریں گے، دل اللہ جوڑ دیں گے. معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. بڑا ہم نے یا اللہ، بڑی ہم نے بہت برا کیا یا اللہ، بہت برا، اب معاف کر دے، چل معاف کر دے. اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے. یہ کہنا بھی کیا، دل میں ہی آ جائے بات، یا اللہ بس بہت ہو، دل میں ہی آ جائے. تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب. ایک صحابی نہیں اٹھا، ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے. کیا دل کی کیفیت ہوگی. تو آپ نے جا کر ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا. ہاں اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو. ہاں واہ 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 واہ. دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو. اب یہ بنی ہوئی ہیں، اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی تو ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو. کیا کہتی، یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہاں کافی تھی نا یہ بات. شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہے آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. کہا یا رسول اللہ نہیں یہ آپ کے جان نثار ہیں. اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزارنا. کل پرسوں میں اسٹوڈیو گیا ہوا تھا کیونکہ میں نعتوں کی نئی البم ریکارڈ کر رہا ہوں. تو وہ جو میرا ریکارڈسٹ تھا اس نے مجھ سے جب میں جانے لگا کہا جنید بھائی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا ہاں بولو. کہتے ہیں میں یہ گانے بجانے کا کام چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. کیوں؟ کہا کہ بس مجھے لگتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں. میں نے کہا الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ کہا جب آپ پچھلی دفعہ البم ریکارڈ کر رہے تھے آپ نے بڑی باتیں کی اس طرح کی، میں سوچتا بھی رہا ہوں کے بارے میں. تو کوئی معیار تو ہوگا جنید بھائی جس معیار کی بنیاد پر آپ نے گانا بجانا چھوڑ دیا. میں نے کہا یار معیار تو تھا. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اس وقت تیرے سامنے میں کوئی حدیث تجھے بتاؤں، قرآن سے کچھ تجھے ثابت کروں، یہ کرنے کی کوشش کروں تو وہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں، یہ تو کوئی عالم ہی کرے گا. میں تو تیرے سامنے موٹی موٹی بات رکھتا ہوں کہ حرام کمانا دراصل مشکل ہے، حلال کمانا آسان ہے. کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا تو یہ دیکھ اس دنیا میں ہے یا اس تیرے کراچی شہر میں کتنے گٹار بجانے والے موجود ہیں؟ کہتا ہے جنید بھائی بہت تھوڑے.
میں نے کہا کتنے ستار بجانے والے موجود ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا کتنا باجا بجانے والے ہیں؟ کہا جی بہت تھوڑے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ باجا بجانا آسان ہے کیا؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ کیا گٹار بجانا آسان ہے؟ کہا نہیں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا تو دیکھ شیطان کیسا چکر دیتا ہے کہ وہ کام جو کہ مشکل ہے وہ سکھاتا ہے ہمیں، اور اس کے ذریعے اس مشکل کام کو کر کے ہم حرام کماتے ہیں۔ میں نے کہا جوا سیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو کہتا ہے واقعی؟ میں نے کہا سارے مشکل کاموں میں ڈالے گا اور پھر ہم سے کمائی کروائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس دکان کر کے اس سے کمانا آسان ہے، لیکن یہ چکر بازی کیا کرے گا کہ جب تم اور میں حرام کمانے لگیں گے تو یہ ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کہے گا دیکھ کتنے مزے ہیں، گانا گاؤ، سب سنیں گے، تجھے پیسہ ملے گا۔ ہاں، اور جب ہم حلال کمانے لگتے ہیں تو پہلے ہمیں سمجھاتا ہے یار حلال کمائیں گے، پہلے دکان کرائے پہ لینی پڑے گی، پھر مال پتہ نہیں بکے نہ بکے، کوئی ہم سے مال خریدے نہ خریدے۔ حلال میں ہمیں آگے کی دکھاتا ہے، حرام میں ہمیں ابھی کی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے بالکل۔ تو میں نے کہا اللہ نے اپنی ذات سے استفادہ ہمارے لیے آسان رکھا ہے۔ تجارت میں اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے، سود میں اللہ جل شانہ نے بے برکتی رکھی ہے۔ کہتا لیکن مجھے تو نظر آتا ہے جب جنید بھائی مجھے 120 روپے ملتے، میں نے 100 روپے بینک میں رکھے، مجھے 120 روپے مل گئے، یہ تو میرے تو پیسے بڑھ گئے۔ میں نے کہا ہاں پیسے تو بڑھ گئے، آنکھ تو یہی دکھا رہی ہے کہ پیسے بڑھ گئے، لیکن اللہ تیری میری ضرورتیں 140 روپے کی کر دے گا۔ کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دو مال بڑھے گا۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے اس بات پر۔ کہ لیکن مجھے تو نظر آ رہا ہے میرے پیسے کم ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ تو 20 روپے دے گا نا، تیرے پاس بچیں گے 80، لیکن اللہ ضرورتیں 60 روپے کی کر دیں گے۔ یہ شکلیں تو محتاج ہیں اللہ کی، اسی بات کو تو ماننے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کیا بتا رہے ہیں، تم اگر ان شکلوں کو دیکھ کر چلو گے، اپنی تجارت کو دیکھ کر چلو گے، اپنے مال کو دیکھ کر چلو گے، اپنی وزارت اور حکومت کو دیکھ کر چلو گے تو دین پہ نہیں چل سکتے، پھر دین پہ نہیں چل سکتے۔ دین پر تو وہ چل سکتا ہے جو ان تجارتوں، ان وزارتوں، ان حکومتوں کے بارے میں دل میں یہ ارادہ رکھے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے پالنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں۔ یہ آسانی سے نہیں ہوتا، یہ چیز آسانی سے نہیں ہوتی، اس کے لیے تو موت تک نفس اور شیطان سے جھگڑا ہے۔ لیکن جو اس کو کرتا ہوا نکل گیا وہ اپنی جوانی میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنے بڑھاپے میں سرسبز و شاداب ہوگا، وہ اپنی تجارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا، وہ اپنی عمارت میں لوگوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں یار ہم ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جو معاشرہ ایک سرسبز و شاداب معاشرہ ہو، اس میں سچ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، اس میں لوگ آپس میں محبت سے رہیں، اس میں حلال کمائی ہو، اس میں عورتیں پردے میں ہوں، اس میں فلاں 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 فلاں۔ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں جی، جی سب چاہتے ہیں، بالکل سب چاہتے ہیں۔ استاد یہ چاہتے ہیں کہ طلباء ان کی عزت کریں، کون استاد یہ نہیں چاہتا؟ طلباء یہ چاہتے ہیں استاد ان کو صحیح سبق پڑھائیں، ان کی صحیح تربیت کریں، کون طالب علم یہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ جل شانہ نے استاد کی مرضی کی ساری چیزوں کو طلباء کا دین بنا دیا، اور طلباء کی مرضی کی ساری چیزوں کو استاد کا دین بنا دیا۔ یہ دین ہے، اتنا آسان ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ انسان معاشرے میں کوئی نہ کوئی چینج لا سکتا ہے جو خود اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ کا فارمولا ہے جو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ یہ مشکل ہے، آدمی کی نظر اپنی ذات پر نہیں جاتی، وہ اوروں کو دیکھتا ہے۔ سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معصوم نہیں، ٹھیک ہے؟ سب غلطی کے پیکر ہیں۔ جب ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہو جا، تو دراصل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، جنہیں اس کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا تیرا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات کو ٹھیک ہونے کے لیے، آپ اپنی ذات کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تب اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ایسی ہے کہ یہاں کالج میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیرامیڈکس کے سبجیکٹ میں ٹریننگ کے لیے پیش کیا ہے، اب جب یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی تکلیف کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یا میں اگر باہر ہی کھڑا ہو جاؤں ڈاکٹر بنے بغیر، میں لوگوں سے کہوں بھی میں تمہاری مرض کا علاج کرتا ہوں، تو میں کیا مرض کا علاج کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا۔ ہاں
मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिक्स के कॉलेज में अपने आप को डालूंगा, यहाँ पर जो यहाँ की जो नॉलेज है उसको सीखूंगा। जब सीख लूंगा किसी ना किसी दर्जे में मुझे चीज आ जाएगी, फिर अल्लाह मुझे इस्तेमाल करेगा अपने बंदों की फलाह के लिए। अल्लाह का मामला ये है। ये बात हमें दुनिया के मामले में तो समझ आती है, दीन के मामले में समझ नहीं आती। हम हर एक को ठीक करने के चक्रों में, यहाँ भी किसी को खड़ा करो, वो आपको बताएगा मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ये भी है, मुसलमान ये भी है, मुसलमान ये भी है, 50 और गिनवाएगा। तो ये किसको नजर नहीं आ रहा? इससे तो मसला नहीं हल होगा ना। मसला तो यूं हल हो कि हम ये पता चले हमें कि इसका हल क्या है। इस अंबिया अलैहिस्सलाम मुआशरे के मसाइल का हल लेकर आते थे। ये मेरा तुम्हारा काम है बहैसियत मुसलमान। हमने इस मुआशरे और सारी इंसानियत में जितने भी मुआशरे हैं और जितने भी लोग हैं, उन सब की फलाह का फॉर्मूला आपने देना है सबको। मैं और आप इस काम के लिए आए हैं इस दुनिया में। इस काम के लिए हमें और आपको बेहतरीन उम्मत कहा अल्लाह।